بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو شب جمعہ بھی ہے، جو شب مخصوص ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، بڑی اعمال کی شب ہے، دعاؤں کی شب ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ جب بندہ بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہے تو اللہ آواز دیتا ہے اس کی دعا کو یوم جمعہ تک روکے رکھو تاکہ اس کی دعا میں جمعے کے دن پوری کر سکوں۔ لہٰذا بڑی عظیم رات جس میں دعائے کمیل کے لیے خاص تاکید کی گئی ہے، اور دعائے کمیل میں وہ ایک عجیب فقرہ کہ جس کی طرف ہو سکتا ہے آپ نے توجہ نہ دی ہو، وہ کیا ہے؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوش آپ سے وہی جلدی سے ہوگا جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام آدمی سے لڑائی ہو گئی یا کوئی روٹھ منائی ہو گئی ایک عام آدمی سے تو جلدی سے میل نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ اس کے دل میں اتنی جگہ ہے نہ آپ کے دل میں اتنی جگہ ہے۔ اسی طرح دوستوں میں لڑائی ہوئی تو وہ تھوڑا جلدی حل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کے دل میں بھی جگہ ہے، اس کے دل میں بھی جگہ ہے۔ اسی طرح جب رشتہ داری کی بات آ گئی تو رشتہ داروں میں اور جلدی ہو جاتا ہے، چونکہ اس میں خون کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ بھائی اور بہن کو لے آئیے، وہاں ایک دوسرے کے بغیر چاہے بولیں نہ بولیں مگر دل تڑپتا رہتا ہے میرا بھائی ہے میری بہن ہے۔ تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ راضی ہونے والی مخلوقات میں یا ماں ہے اور یا باپ ہے۔ آپ چاہے جتنی حرکت کیجئے، آپ چاہے جتنا پریشان کیجئے، آپ چاہے جتنی مخالفت کیجئے، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جلدی سے ناراض نہیں ہوتی، اور اگر ناراض ہو جائے تو پھر سب سے زیادہ جلدی جو خوش ہو جاتی ہے آپ سے وہ آپ کی ماں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ تو اس دعائے کمیل کے جملے میں مولا کائنات نے، یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگر اس میں آپ فلسفے کو غور کریں، اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا خدا ہے۔ تبھی تو کہا یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، یعنی اگر غضبناک بھی آپ کے عمل سے ہوا مگر پھر آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بات یہ دیکھیے، جب ماں ناراض ہوتی ہے تو ایک وقت کا کھانا بند کر دیتی ہے، باپ ناراض ہوتا ہے تو ایک وقت کا کھانا بند کر دیتا ہے، لیکن یہ وہ پروردگار ہے کہ بندہ مخالفت کرتا رہتا ہے، یہ نعمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے یا نہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے اس مسئلے کے اوپر کہ ہم دن رات اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے خلاف چلتے ہیں، اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے تمہارا ناشتہ بند کیا ہو، تمہارا کھانا بند کیا ہو؟ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے وہ اتنا نعمتوں کا نازل کرنے والا ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا بعد میں، یعنی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندے کے اوپر کہ بندہ یہ سوچتا ہے اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے دیتا کیوں؟ سمجھ لیتا یا نہیں سمجھ لیتا؟ تو اس کا مطلب ہے اس کی مثال پوری کائنات میں پیش نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ ایسا محبت کرنے والا ہے کہ جس نے محبت کا دل ماں کے سینے میں بھی رکھا ہے۔ ماں بھی اتنی محبت نہیں کہ 70 ماؤں کی محبت قربان ہو اور ان کی انتہا ہو تو وہاں سے پروردگار کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے میرا مولا کہتا ہے یا سریع الرضا، خدا کے بڑے عجیب و غریب جملے فرما دیے، اے جلدی راضی ہونے والے۔ لیکن اے جلدی راضی ہونے والے کہہ کے اس کے بعد بندے نے اپنی عاجزی بھی دکھائی،
اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے کہ جس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، بس اتنی طاقت ہے کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف پروردگار عالم یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، بعد میں اپنی عاجزی، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، پالنے والے اس بندے کو معاف فرما جو قدرت ہی نہیں رکھتا کسی چیز کے اوپر، صرف ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تجھ سے مانگنے کے اوپر، اور کوئی قدرت نہیں ہے اس کے اندر۔ اسی لیے چاہے جوان نماز پڑھے، چاہے ضعیف نماز پڑھے، چاہے بچہ نماز پڑھے، چاہے ایک پہلوان نماز پڑھے، چاہے ایک طاقتور نماز پڑھے، مگر کہے گا یہی زبان سے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، پالنے والے نہ مجھ میں اٹھنے کی طاقت ہے نہ بیٹھنے کی طاقت ہے، میں اٹھتا بھی تیری طاقت سے ہوں، میں بیٹھتا بھی تیری طاقت سے ہوں۔ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء، تو ہر وہ کام کر سکتا ہے جسے چاہے، تو مجبور نہیں ہے، تو مجبور نہیں ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بعد میں اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اے وہ ذات کہ جس کا نام ہی، یا من اسمہ دوا، جس کا نام ہی دوا ہے، یعنی پروردگار اللہ نام ہے نا اس کا، یہ لفظ اللہ ہر مریض کے لیے ایک دوا ہے، ہر پریشان حال کے لیے ایک دوا ہے، ہر انسان کے لیے دوا ہے، اور جیسے جیسے اس کا ذکر کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے بندے کو شفا ملتی چلی جائے گی۔ جڑی بوٹیوں میں شفا نہیں ہے، ان دواؤں میں شفا نہیں ہے، اصل شفا ہے تیرے نام میں، اور جس میں تو چاہے اس میں شفا پیدا کر دیتا ہے۔ ان دواؤں میں بھی اسی وقت شفا ہے جب تو چاہے، ورنہ ان میں بھی شفا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے آپ کا جو نام ہے پروردگار، تیرا نام دوا ہے اور تیرا ذکر شفا ہے، اور ایسی ہی صفت اللہ نے کچھ بندوں میں رکھی کہ وہ ایسے شفا دینے والے تھے، ایسے شفا دینے والے تھے کہ اگر ان کا خون کسی مٹی میں مل گیا تو وہ بھی خاک شفا بن گئی۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ تو یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنی، تیری اطاعت انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے، علیکم السلام، ہر ایک سے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کی اطاعت کرو تو اس اطاعت میں آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کی اطاعت کرو بس، اور کسی کی اطاعت نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اسی لیے وہ افراد، چونکہ پروردگار وہ ذات ہے جو نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، تو اسی لیے اس پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیغمبر، اس لیے کہ اگر میں اپنی محبت ہی کی بنیاد پر ہر آدمی کو آزمانے لگوں تو دنیا کا ہر انسان دعویٰ کر دے گا ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں، چونکہ اللہ سے محبت کرنے میں پھر کچھ کرنا نہیں ہے۔ بھائی پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ختم ہو گیا مسئلہ۔ مگر اس نے کیا کہہ رہا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو یہ پہچاننا ہو کہ یہ آدمی لا الہ الا اللہ والا ہے یا نہیں ہے، تو زبان سے پتہ نہیں چلے گا جب تک یہ نہ دیکھ لو یہ وہ کام کر رہا ہے یا نہیں جو نبی نے بتایا ہے۔